محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کو دیکھتے ہیں تو یہاں بھی ہمیں آخرت رخی محبت نظر آتی ہے۔ آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، ان کی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے آپ کو فکر لاحق رہتی تھی۔ آپ کا اپنی اولاد سے کیا رویہ تھا ساری دنیا کے لیے مثال ہے۔ آپ کو یوں تو اپنی سب بیٹیوں سے محبت تھی، مگر سیدہ فاطمہ سے آپ کو بے پناہ محبت تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب سیدہ فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ اٹھ جاتے، اٹھ کے ان کا بوسہ لیتے، انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اتنی تکریم ہے، عزت ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تو وہ اٹھ کر آپ کو بوسہ دیتی اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ یوں تو یہ معاملہ انتہائی سادہ سا ہے، لیکن اصلاً پیرنٹس کو اپنی اولاد کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرنا ہے۔ عزت دینے والے کا حق ہے کہ اسے عزت ملنی چاہیے، محبت کرنے والے کا حق ہے کہ اسے محبت ملنی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو عزت بھی دی، عزت سکھائی، محبت سکھائی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق سکھایا۔ یہ روایت ترمذی کی ہے 3872 نمبر پر۔ سیدہ عائشہ سے ایک اور روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ اس طرح چلتی ہوئی آئیں کہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں۔ بڑی اہم بات ہے، اولاد کاپی کرتی ہے ان ماں باپ کو جن سے وہ محبت کرتی ہے۔ تو سیدہ فاطمہ اس طرح چل کے آئیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آتے دیکھا تو آپ نے فرمایا مرحبا یا بنتی، خوش آمدید اے میری بیٹی، اے میری بچی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی دائیں یا بائیں طرف بٹھا لیا۔ صحیح بخاری کی 3623 نمبر روایت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد سے محبت عام انسانوں کی طرح تھی، مگر آپ کے جینے کی سطح بدل گئی تھی۔ کل بھی ہم یہی بات دیکھ رہے تھے، آج بھی وہی بات ہے۔ کرنے والا کام یہی ہے، جینے کی سطح بدلنی ہے۔ دیکھیں، ہر انسان کے جینے کی ایک سطح ہوتی ہے۔ کوئی مٹی سے چمٹ کر جیتے ہیں، کچھ لوگ مٹی سے تھوڑا بلند ہو کر جیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سب سے بلند سے تعلق بنا کر جیتے ہیں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جینے کی سطح بدلی تھی۔ آپ کی زندگی آخرت میں ڈھل گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر دم آخرت کی فکر کر کے جیتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ چکی پیسنے کی تکلیف کی وجہ سے بہت تکلیف میں آتی تھی، ان کے مبارک ہاتھ کو صدمہ پہنچتا تو سیدنا علی نے ان سے کہا کہ آپ اپنے والد سے کہیے کہ آپ کو غلام دے دیں۔ بحرین سے غلام آئے تو سیدہ فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی غلام مانگنے کے لیے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں تھے، اس لیے انہوں نے سیدہ عائشہ سے تذکرہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ عائشہ نے آپ سے اس کا ذکر کیا۔ سیدنا علی نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے۔ ہم اس وقت تک اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے۔ میں کھڑا ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کیا میں تم دونوں کو وہ چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہو؟
جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو۔ یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سبحان اللہ 34 مرتبہ کہو، ایک روایت میں ہے کہ اللہ اکبر 34 مرتبہ کہو۔ صحیح بخاری کی 6318 نمبر روایت۔ آپ نے یہ روایت بہت دفعہ سنی ہوگی، پڑھی ہوگی۔ سیدہ فاطمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین کی، تسبیح فاطمہ آپ بھی کرتے ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کے پیچھے آپ کے مائنڈ سیٹ کو دیکھیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کی جو تربیت کرنا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کو جس بلند مقام تک پہنچانا چاہتے تھے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت لینے کے مقابلے میں یہ زیادہ مناسب سمجھا کہ سیدہ فاطمہ ذکر والی زندگی گزاریں۔ واقعات وہی ہوتے ہیں، سبق مختلف ہوتا ہے۔